خواجہ صاحب بہت سی چیزیں ہیں جو میں چاہ رہا تھا، کافی دن ہو گئے آپ سے ان پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. ایک بڑی بنیادی بات ہے جو اس وقت شاید آپ کے پارٹی کے کچھ لوگ ہیں ان کی زبان پر بھی ہے. میں ریسنٹلی ایک تقریب میں ایک تقریر سن رہا تھا آپ کے ایک بڑے دیرینہ کلیگ کی، یعنی خواجہ سعد رفیق صاحب کی. انہوں نے بھی بڑی تعریف کی کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، پنجر بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن ہم بیانیہ نہیں بنا پا رہے. ایگزیکٹلی میں چاہوں گا ذرا آپ سن لیں انہوں نے کیا کہا تھا. میں بھی کوئی شک نہیں کہ پنجاب کی حکومت تاریخی کام کر رہی ہے اور اس کے اثرات اب گراؤنڈ پر نظر آ رہے ہیں، مگر میں یہ بات اپنے قائدین کو بتاتا رہتا ہوں کہ اس کے ثمرات جو ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے اور بہت ساری ایفرٹ ضائع ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ملک میں سیاسی درجہ حرارت تیز ہے، سیاسی کشمکش بہت زیادہ ہے. یہ کشمکش نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی راستہ نکلنا چاہیے. ٹی ٹی پی سے لڑائی تو بنتی ہے، ڈی ایل اے سے لڑائی تو بنتی ہے، دہشت گردوں کا تو مقابلہ کیا جانا چاہیے، مگر وہ فورسز جو آئین پاکستان کو مانتی ہیں ان کے ساتھ آخر ہمارا کیا معاملہ ہے؟ وہ قوتیں جو آئین پاکستان کو تسلیم کرتی ہیں ان کو اکٹھے ہونا چاہیے. وہ سیاسی قوتیں ہیں یا وہ ریاستی ادارے ہیں، بات کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا. کردار میاں نواز شریف صاحب کو ادا کرنا پڑے گا. میرے وہ قائد ہیں، رول ان کو پلے کرنا چاہیے اور رول انہی کو پلے کرنا پڑے گا. خواجہ صاحب آپ کے تو بڑی دوستی بھی ہے میاں نواز شریف صاحب سے، وہ آپ کے لیڈر بھی ہیں. یہاں جو بنیادی بات اس کے ساتھ اگر میں جوڑ دوں کہ جو خواجہ صاحب یا اور دیگر جو پاکستان کے نامور تجزیہ نگار ہیں، اب وہ بھی آپ سے ان کا پرانا تعلق ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بڑی کوششیں کر رہی ہے، وزیر اعظم صاحب دوڑ بھاگ کرتے ہیں، ڈپلومیٹکلی پاکستان نے بڑا کچھ اچیو کیا ہے، پنجاب حکومت بڑا کچھ کر رہی ہے. بٹ 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے پاس، آئی تھنک اٹس اے فرسٹ کہ آپ کے پاس آج بھی بیچنے کے لیے یا ایک بیانیہ نہیں ہے which is sellable to the people of پاکستان، اور وہ بیانیہ آپ اپنے مخالف کے بیانیے کے مقابلے میں لا نہیں سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بات 100% تو میں نہیں کہوں گا لیکن بہت حد تک درست ہے کہ جتنی محنت جو ہے پنجاب میں ہو رہی ہے اور جتنی وہاں پہ خدمت ہو رہی ہے اس کی مثال جو ہے آپ کو شاید ہی ملے ہمارے ماضی میں پنجاب میں، اور بڑا مائکرو لیول سے لے کے میکرو لیول تک جو ہے نا وہ وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے. یہ جو چیزیں جو ہے روٹین میں لی جاتی تھیں ان کے اوپر بھی جو ہے نا بہت فوکس ہے. اب میں آتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ، جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ کے کریڈٹ میں جاتی ہیں. شہباز شریف کی قیادت میں اس وقت کام کر رہے ہیں. اس میں ڈپلومیٹکلی کی آپ نے ذکر بھی کیا اس چیز کا، بہت اچیومنٹس ہوئی ہیں. میرا خیال ہے کہ 78 ایئرس میں اتنی اچیومنٹس جو ہے نا ہم نے نہیں کی جتنی پچھلے 1-1.5 سال میں ہم نے کی ہیں. ہم اس وقت ایک امپورٹنٹ پلیئر ہیں انٹرنیشنل سین کے اوپر الحمدللہ، اور وہ پچھلے 1-1.5 سال میں جوائنٹ ایفرٹس جو ہیں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے، ان کے ڈیویڈنڈز ہمیں مل رہے ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ ایک عظیم الشان فتح جو ہندوستان کے اوپر ہمیں ہوئی ہے، اس کی مثال بھی ہماری تاریخ میں نہیں ملتی. میں نے پہلے ڈپلومیٹک کا ذکر کیا ہے، اس کی بھی نہیں ملتی. کبھی بھی ڈپلومیٹکلی پاکستان کی جو حیثیت تھی یا پاکستان کی جو پوزیشن تھی اتنی زیادہ پرومیننٹ نہیں تھی جتنی آج ہے. اور اس کے بعد جو ہے فوجی لحاظ سے بھی ہماری جو فتح جو ہے وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑے دشمن جو ہمارا ازلی دشمن ہے، بے شمار اس کا انفلوئنس بین الاقوامی لیول کے اوپر موجود تھا. اس کی فوج 5 گنا زیادہ تھی، ہم نے اس کو جو ہے شکست فاش دی. یعنی وہ خود جو ہے جب سے جنگ ہوئی ہے وہ بولا نہیں ہے. اس نے پاکستان کے متعلق جو روزانہ بولتا تھا یا ویسے جو ہے تکبرانہ انداز سے جس طرح وہ گفتگو کرتا تھا مودی، اس قسم کا کوئی he has not uttered a single word after this year جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح کی. اس کے بعد آپ اب معاشی محاذ پہ آئے.
معاشی محاذ میں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ایک ایسا پروگرام انفولڈ ہوگا جس سے ہماری ڈپینڈنس جو ہے، ہماری ادارے جو ہیں بین الاقوامی جو ہے اس کے اوپر ہماری ڈپینڈنس جو ہے نا وہ ختم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. دیٹ از آور ٹارگیٹ، دیٹ از آور ٹارگیٹ اینڈ دیٹ از آور رائٹ آلسو کہ ایک ڈیولپنگ نیشن کی حیثیت سے ہم جو معاشی خود مختاری جو ہے اس کو اچیو کریں. یہ اس کے بعد ہمیں ایک چیز پہ جو ہے وہ جو اس وقت بھی جاری ہے، افسوس ہے بڑا اس چیز کا کہ دہشت گردی کی جنگ میں ہر دوسرے روز جو ہے ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں جو ہے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بعض ہمارے نیشنل سین کے اوپر جو سیاسی عناصر جو ہیں وہ اس طرح کا کلیئر کٹ سٹینڈ دہشت گردی کے خلاف نہیں لے رہے جتنا ان کو لینا چاہیے. میں نام نہیں دوں گا کیونکہ بات ایسی کر رہا ہوں اس میں سائڈ ٹریک ہو جائے گی بات. اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ میں شہادتیں ہو رہی ہیں، میں نے ابھی جسٹ اباؤٹ 20 منٹس بیک جو ہے منیب میں نے جو میں دیکھ رہا تھا خطوں کو، جو میں نے خط افسوس کے ڈولنس کے لیے لیٹر میں لکھتا ہوں ڈیفینس منسٹر جو ہے، وہ بچے جو شہید ہوئے ہیں وہ اس میں سارے صوبوں کے بچے، آزاد کشمیر کے بچے ہیں، زیادہ تعداد جو ہے وہ کی ہے جو میں نے ابھی سائن کیے ہیں، اور 60-70 لیٹر میں نے سائن کیے. اور انتہائی جو کہتے ہیں نا ایریاز، دیہاتی ایریاز جو ہیں ان سے ان کا تعلق ہے. ان کے پیچھے جوان بچے تھے، 30 سال کا، 28 سال کا، 32 سال کا، 33 سال کا بچہ شہید ہوئے. اب اس کے اوپر بھی جو ہے نا یہ بھی ایک ہمارا نیشنل ایشو ہے جس کو جو ہے ساری قوم کو جو ہے اس کا ادراک ہونا چاہیے، اس کا احساس ہونا چاہیے، اور اس کا جو دکھ ہے ان لوگوں کا وہ شیئر ہونا چاہیے، اور دشمن کی بالکل واضح طور پہ شناخت ہونی چاہیے، واضح طور پر. وہ لے کے گلگت سے لے کے گوادر تک جو ہے ہر شخص، ہر پاکستانی، چاہے وہ حکمرانی میں ہو چاہے وہ حکمرانی میں نہ ہو، بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ساری کی ساری قوم جو ہے وہ یکجا ہوتا ہے. Absolutely. ہماری فوج جو ہے وہ بڑی دلیرانہ طریقے سے لڑ رہی ہے، معاشی محاذ پہ بھی لڑ رہی ہے، فوجی محاذ پہ بھی لڑ رہی ہے، دہشت گردی پہ بھی لڑ رہی ہے. یہ ملٹیپل ٹاسک جو ہے پہلے فوج نے نہیں کیے تھے، اب فوج نے کیے. جو میں آپ کے پروگرام میں بھی کہتا ہوں ہائیبرڈ سسٹم کی میں بات کر، یہ ساری جو باتیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ یہ 2-4 منٹ میں نے کی ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ایک بیانیے میں، یہ نہیں کہ سیاسی گیمکری کی میں بات نہیں کر رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی ایسی گفتگو کریں جس میں ایک جس طرح سیلز مین گفتگو کرتے ہیں، نہیں. یہ مین سٹے ہے ہماری قوم کا، ہمارے ملک کا ایک مین سٹے ہے. اس کے اوپر جو ہے یہ عمارت ہم بلڈ کر رہے ہیں، جو میں نے باتیں آپ صاحب یہ بالکل سب درست بات ہے جو اس میں اور وہ اس میں جو ہے جو برادرم سعد رفیق نے کہا ہے، جی اس میں میرا اپنا خیال ہے کوشش کرنی چاہیے کہ تمام عناصر جو ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں چاہے وہ غیر سیاسی ہیں، چاہے فوجی ہیں، فوجی تو ہیں ہی ہیں، ان کا تو they are contributing to it، اپنے خون سے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. بالکل ان سے تو کوئی ان کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہے، قطعی طور پہ کوئی کمی نہیں ہے. لیکن باقی لوگ جو ہیں، لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف نمبر 1 پہ سیاسی لوگوں کی میں بات کروں. سیاسی لوگوں میں خلفشار ہے، وہ اپنے جو نیرو جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں مقاصد جو ہیں، اور اپنے جو نیرو ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر زیادہ انہوں نے فوکس رکھا ہوا، اس کو ایکسپینڈ کر کے نیشنل ایجنڈے کے میں